दोस्तों, 9 रमज़ान का ये मुबारक जुम्मा अपनी चमकती हुई रहमतों और बरकतों के साथ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा लेकर आ गया है। अगर अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, अगर रिस्क के रास्ते बंद हो गए हों, अगर कोई हाजत बरसों से अधर में लटकी हो, या घर में तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े, बीमारी और बेबरकती का साया हो, तो ठहर जाइए। आज 9 रमज़ान के इस खास जुम्मे की रात सोने से पहले कुरान पाक की ये छोटी सी सूरा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही ख़ास नाम या कहार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा जब आप लोग रात सोने से पहले या ईशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे और जब आप लोग सो जाएंगे तो सुबह उठकर अपनी आँखों से अपने दौलत, बरकत और हाजतों के पूरा होने के नज़ारे देखिएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आज जो शख्स भी 9 रमज़ान जुम्मा के इस मुबारक मौके पर पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों को फेर देंगे, उसके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, उसके रुके हुए काम फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे। वो जिस चीज़ की हाजत करेगा, जाती मकान, घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, रिस्क, औलाद, नेक रिश्ते, जो भी मांगोगे, अल्लाह की ज़ात रमज़ान की रहमत और जुम्मे की बरकत से रात सोते वक्त ही आपको अता फरमा देगी, आपकी हर हाजत को पूरा करेगी। शर्त यह है कि आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप स्किप या काट कर देखेंगे तो अमल की कोई गारंटी नहीं। आप वजीफ़े को मुकम्मल देखें, बताए गए तरीके और तरतीब से करें और समझ कर करें। इंशाअल्लाह दुनिया आपकी कामयाबी को देखेगी, क्योंकि सूरतुल इखलास बहुत ही ख़ास और बाबरकत की ये जो शिफा है या कहार, और इसके साथ जब आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो यकीन करें मामलात किस तरह से बेहतर होंगे, रास्ते इस तरह से खुलेंगे, बंदिशें इस तरह से टूटे, आप लोग देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। इस वजीफ़े को जब आप लोग अपने घर में बैठकर पढ़ेंगे, घर के कोने कोने से तंगदस्ती का, घर के कोने कोने से मोहताजी का, लड़ाई झगड़ों का जो भी घरेलू नाटक है, सबकी सब खत्म हो जाएंगी, नामो निशान मिट जाएगा। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता या कारोबार में बिल्कुल बरकत नहीं, कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, कारोबार चल नहीं रहा, तो ईशा की नमाज के बाद बस ये एक वजीफ़ा करें, जो मौजज़ा होगा आप देखते रह जाएंगे। अल्लाह वालों, सूरतुल इखलास का ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है और अल्लाह पाक का ये शिफा नाम या कहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप लोग इस या कहार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ेंगे, आपके जिस्म से जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, चीखें मारती हुई बाहर निकल जाएंगी। बस पानी के गिलास पर पढ़कर दम करिएगा और उस पानी को पी जाइएगा, या दूध के गिलास पर पढ़कर दम कीजिएगा और वो दूध का गिलास पी जाइएगा। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाए, ऐसा रहम फरमाए, ऐसा फजल फरमाए, आपकी तकदीर संवर जाएगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह वालों, हर बंदा चाहता है कि उसको मान लो दौलत मिले, लेकिन मैं आज आपसे ये कहूँगा, अल्लाह पाक से सेहत मांगे, अल्लाह पाक से सलामती मांगे। इंशाअल्लाह पैसे हम लोग खुद कमा लेंगे, पैसे खुद मिल जाएंगे। सेहत रहेगी तो ही पैसा भी काम आएगा। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े को आप लोगों ने रात को सोने से पहले या फिर ईशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह चंद दिनों तक ही आप इस अमल को पढ़ेंगे, आप लोग इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सूरत अल्लाह पाक की वहदानियत को बयान करती है। ये सूरत इतनी ख़ास है कि जब इसको 3 बार पढ़ा जाता है तो एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हमें मिल जाता है। और आज के इस वजीफ़े में सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार ही पढ़ना है, सिर्फ 3 बार ही पढ़ना है। और आप लोगों ने आज के इस ख़ास अमल और वजीफ़े में या कहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद का अमल भी करना है, और पहले अल्लाहु अकबर की तकबीर भी बुलंद करनी है, रब की बड़ाई बयान करनी है। रब की बड़ाई और रब की अज़मत जब कोई बंदा बयान करता है, अल्लाह पाक का फ़ज़ल उसके ऊपर उतरता है, आसानियाँ उतरती हैं, उसके मामलात बेहतर हो जाते हैं, रास्तों की रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रुके हुए काम फिर दोबारा से चल पड़ते हैं। अगर आप लोगों की कोई हाजत है जो आज तक पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को 9 रमज़ान जुम्मा के मौके पर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम करेंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगे। आज के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए, इस सूरत को बताए गए तरीके से किसी भी हाजत के लिए आप लोग पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हाजत में, हर मामलात में, हर चीज़ में आपको कामयाबी यकीनी अता फ़रमाए। अल्लाह वालों, आप लोग जिस चीज़ से महरूम हैं, आज इस अमल को पढ़ें। नया घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, जो मांगोगे वो मिलेगा।
یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک سلامتی، رحمت، برکت نازل اور نزول فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے بس استغفار کرنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت، برکت اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہیں، اس کی طرف رحمت کا سایہ کر لیتی ہیں۔ اور جب رب کی رحمت اس کی طرف سایہ کر لے، جب رب کی رحمت اس کا حصار کر لے، اس کے حصار میں آ جائے، فرشتے جب زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی نوری مخلوق جب آپ لوگوں کے ارد گرد جمع ہو جائے گی اور آپ کے لیے راستہ پار کرے گی، تو اللہ پاک بھی آپ کے اس سفر کو قبول فرمائیں گے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچا کیا؟ اس کے بعد کامیابی کون چھین سکتا ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے جو رب کے فیصلے کو تبدیل کر لے؟ اللہ والوں، آج اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ یہ زندگی، یہ لمحہ آج آپ لوگوں کو ایک خیر والی زندگی کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں، انشاءاللہ۔ اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کے لیے بھی آسان فرمائیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی فرماتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ ترتیب بھی بتائی جائے گی۔ آپ لوگوں نے آج بس چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹا موٹا صدقہ بے شک 5-10 کا ہی کیوں نہ ہو، بے شک 5-10 کا کوئی چھوٹا موٹا کیک لے کر ہی آپ لوگ چیٹیوں کو ڈال دیں، سب کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک صدقہ دینے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ دینے والوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ لوگ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھیں، آپ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگا کریں، دعا اس طریقے سے مانگے کہ گویا اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہو۔ اس طریقے سے دعا مانگے، رب کی شان دیکھ کر مانگے، اپنی حیثیت اور اوقات دیکھ کر نہیں مانگے۔ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ گویا ہم لوگوں کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو، یعنی اتنی تیز تیز دعا مانگتے ہیں۔ چند دعائیں ہم نے قرآنی سیکھ لی ہیں، ان کو تیز تیز پڑھا، بس ہاتھ پھیرا اور بس۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم لوگوں نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جب ہم لوگوں نے اپنی دعاؤں کو چھوٹا کر دیا تو اللہ پاک نے بھی اپنا فضل ہم پر سے ہٹا لیا۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ پاک سے لگاؤ کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی مدد کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیتے ہیں، اور آج ہم لوگ کسی مشکل میں پھنسیں تو اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں، اور وہ دوست آج ہماری مدد کرتے ہیں، کل ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے، اور قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اے بھٹکے ہوئے بھاگے ہوئے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ اور دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ والوں، وہ رب روزانہ رات میں صدائیں لگاتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اپنی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں، اور ہم لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ میں تہجد کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج رات اس عمل کو پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ تہجد میں بھی آنکھ کھلے گی، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا ہوگی۔ اللہ والوں، ایک بار فجر کی نماز پڑھ کر تو دیکھیں، اس نماز میں اتنا نور ہے، اتنا سکون ہے، اتنی رحمت ہے کہ جب آپ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے، اس نماز کو ادا کریں گے، تب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ نماز کتنی خاص نماز ہے، اس نماز کے اندر رزق کیوں تقسیم ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس نماز سے ہی محروم ہیں۔ اللہ والوں، ساری رات جاگتے ہیں، فجر کا وقت آتا ہے تو بستر پر سونے لیٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا اللہ پاک کو بے وقوف بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ اللہ والوں، دراصل ہم لوگ اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا کہار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور سورہ الاخلاص کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بے شمار کی آسانی ہو جائیں گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بستر پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے،
ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مان لو زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا مکان چاہتا ہے، کوئی اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگو، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہر ناممکن حاجت کو آپ کی پورا بس فرمائے۔ آپ لوگوں نے آج اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے پتھر میں کیڑے کو گرا دینے پر قادر مطلق ہے، میں مچھلیوں کو لاکھوں ٹن گوشت روزانہ کھلا رہا ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نواز دے گا؟ آپ تو اس کے پیارے حبیب کی امت ہیں۔ اللہ پر توکل مضبوط کریں۔ کیسا توکل مضبوط کرنا ہے؟ جیسا پرندوں کا ہوتا ہے، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے پرواز بھرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، دانا ملے گا تو کہاں ملے گا، لیکن میرا رب ان کو سیر کر کر مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں دوبارہ لوٹتا ہے۔ تو اللہ والو، وہ رب آپ کو کیوں رزق حلال عطا نہیں کرے گا؟ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نواز دے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے صرف 3 بار پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح پر گن کر۔ تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھنا ہے، دونوں نام ملا کر ایک سانس میں، یا اللہ یا محمد، اس طرح 11 بار۔ چوتھے نمبر پر یا قہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 70 بار پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح پر گن کر۔ اول اور آخر میں کم سے کم 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیے۔ آپ اس وظیفہ کو 9 رمضان جمعہ سے لے کر رمضان کے مبارک دنوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر 9 رمضان جمعہ کی برکت اور رمضان کی رحمت کے لیے بتایا گیا ہے۔ ہمارے چینل پر اسی طرح کے اور بھی وظیفہ ویڈیو آتے رہتے ہیں، جو وظیفہ آپ کو پسند آئے آپ اسے پورے یقین اور عمل کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی اور ناصر رہے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔